بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو سبق ته په خیر راغلی. تاسو ورځ څنګه ده؟ مجھے امید ہے آپ نے جواب دیا ہوگا زما ورځ ښه ده. آپ نے ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں موجودہ زمانے میں بات کرنا سیکھا ہے. اس سبق میں ہم آنے والے وقت یعنی مستقبل کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے. اس سبق کے بعد آپ لوگوں اور چیزوں کے بارے میں مستقبل میں بھی بات کر سکیں گے. آپ فعل حال میں معمولی اضافہ کر کے مستقبل کے بارے میں جملے بنا سکیں گے، اور آپ حال کی طرح مستقبل میں بھی اپنی یا دوسروں کی حالت، پیشے یا شہریت کے بارے میں بات کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ دن کے مختلف اوقات کے نام بھی بتا سکیں گے. آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. پشتو میں موجودہ زمانے یعنی فعل حال سے مستقبل میں جملے بدلنا بہت آسان ہے. صرف ایک لفظ با کو فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن پروناؤن کے بعد لگانا ہے، پھر باقی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور جملہ فعل حال سے فعل مستقبل میں تبدیل ہو جائے گا. لفظ با کی معنی اور اہمیت بالکل انگریزی لفظ will کی طرح ہے جو مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے. تمام تھرڈ پرسن پروناؤن کے لیے پروناؤن کے بعد لفظ با لگتا ہے، اور اس سب کے ورب آف بینگ مستقبل میں دے، دا اور دی کی بجائے ایک لفظ وی آتا ہے. سب سے پہلے ہم فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کا فعل حال اور مستقبل میں موازنہ کریں گے، اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کریں گے، اور پھر تھرڈ پرسن پروناؤن کے بارے میں بات کریں گے. فعل حال کا جملہ ہے ز یم یعنی میں ہوں. فعل مستقبل میں یہ جملہ اس طرح ہوگا ز ب یم یعنی میں ہوں گا یا ہوں گی. دوسرا جملہ ہم لیتے ہیں مونگ یو یعنی ہم ہیں. مستقبل میں یہ جملہ اس طرح ہوگا مونگ ب یو یعنی ہم ہوں گے. تیسرا جملہ ہم فعل حال کا لیتے ہیں تاسو یئی یعنی آپ ہیں. فعل مستقبل میں یہ جملہ اس طرح ہوگا تاسو با یئی یعنی آپ ہوں گے یا ہوں گی. ایک اور جملہ ہم لیتے ہیں یہ یعنی تم ہو. فعل مستقبل میں یہ جملہ اس طرح ہوگا تب یہ یعنی تم ہوگے یا ہوگی. اب ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے. اگر عائشہ اپنے اگلے دن کے بارے میں بات کرنا چاہے کہ وہ کل مصروف ہوگی تو وہ کہے گی زبا صبا مصروفیم یعنی میں کل مصروف ہوں گی. I will be busy tomorrow. آنے والے کل کے لیے پشتو میں لفظ ہے صبا. اگر آپ اپنے دوستوں کے بارے میں بات کرنا چاہے کہ آج شام ہم ریسٹورنٹ میں ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں مونگ با نن ماخام پر ریسٹورنٹ کی یو. مونگ با نن ماخام پر ریسٹورنٹ کی یو یعنی ہم آج شام کو ریسٹورنٹ میں ہوں گے. We will be at the restaurant in the evening. آج کے لیے پشتو میں لفظ ہے نن اور شام کے لیے لفظ ہے ماخام. اسی طرح اگر آپ کسی ایک یا ایک سے زیادہ شخص سے ان کی مستقبل کے بارے میں رسمی انداز میں پوچھنا چاہیں کہ کیا وہ خوش ہوں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاسو با خوشحال یئی یعنی آپ خوش ہوں گے یا ہوگی. Will you be happy؟
اگر آپ اپنے دوست یا سہیلی سے غیر رسمی انداز میں پوچھنا چاہے کہ تم کہاں ہوں گے یا ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں تب چرتیے، تب چرتیے، یعنی تم کہاں ہوگے یا ہوگی، where you will be۔ اب ہم تھرڈ پرسن پروناؤن کے ورب آف بینگ کا حال اور مستقبل میں موازنہ کریں گے۔ تھرڈ پرسن پروناؤن کا ورب آف بینگ حال سے مستقبل میں تبدیل کرنا اور بھی آسان ہے۔ تھرڈ پرسن کے لیے پروناؤن کے بعد با لگائیں گے، جیسا کہ ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کے لیے مستقبل کے جملوں میں لگایا، اور مستقبل کے بارے میں کوئی بھی جملہ لفظ با کے بغیر ناممکن ہے۔ تمام تھرڈ پرسن پروناؤن کے ساتھ ورب آف بینگ فعلی حال دے، دا اور دی کی بجائے مستقبل میں صرف ایک لفظ وی ورب آف بینگ آتا ہے۔ آئیے ہم تھرڈ پرسن پروناؤن کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فعلی حال میں ایک جملہ ہم لیتے ہیں ہاغا دا، ہاغا دا یعنی وہ ہے مؤنث۔ مستقبل میں یہ جملہ اس طرح ہوگا ہاغا با وی، ہاغا با وی یعنی وہ ہوگی۔ ہم ایک اور جملہ لیتے ہیں ہاغا دے، ہاغا دے یعنی وہ ہے مذکر۔ فعل مستقبل میں یہ جملہ اس طرح ہوگا ہاغا با وی، ہاغا با وی یعنی وہ ہوگا۔ ایک اور جملہ ہم لیتے ہیں ہاغوئی دی، ہاغوئی دی یعنی وہ ہیں۔ مستقبل میں یہ جملہ اس طرح ہوگا ہاغوئی با وی، ہاغوئی با وی یعنی وہ ہوں گے۔ آئیے اب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی علی یا بہن عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہیں کہ وہ ڈاکٹر یا سیاستدان ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں علی با یو طبیب وی، علی با یو طبیب وی یعنی علی ڈاکٹر ہوگا، علی ول بی اے ڈاکٹر۔ اگر آپ عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہیں کہ وہ ایک سیاستدان ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں عائشہ با یوا سیاست والا وی، عائشہ با یوا سیاست والا وی یعنی عائشہ ایک سیاستدان ہوگی، عائشہ ول بی اے پولیٹیشین۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دوستوں یا سہیلیوں کے بارے میں بتانا چاہیں کہ وہ کتب خانے میں ہوں گے تو آپ بتا سکتے ہیں ہاغوئی با پا کتاب تن کی وی، ہاغوئی با پا کتاب تن کی وی یعنی وہ کتب گاہ میں ہوں گے، دے ول بی ان دا لائبریری۔ آخر میں ہم دن کے مختلف اوقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پشتو میں سحر وقتی، سحر وقتی اس کی معنی ہے صبح سویرے، ارلی مارننگ۔ سحر، سحر یعنی صبح، مارننگ۔ ساخت، ساخت صبح اور دوپہر کے درمیان کا وقت، برنچ ٹائم۔ غرمہ، غرمہ یعنی دوپہر، نون۔ ماسپخین، ماسپخین یعنی سپہر، آفٹرنون۔ مازیگر، مازیگر یعنی عصر، بٹوین آفٹرنون اینڈ ایوننگ۔ ماخام، ماخام یعنی شام، ایوننگ۔ ماسختن، ماسختن عشاء، لیٹ ایوننگ۔ نیمہ شپہ، نیمہ شپہ یعنی آدھی رات، مڈ نائٹ۔ شپہ، شپہ یعنی رات، نائٹ۔ اورز، اورز یعنی دن، ڈے۔ مجھے امید ہے اب آپ آنے والے وقت میں اپنی یا کسی اور کی حالت، پیشے اور شہریت کے بارے میں جملے بنا سکیں گے۔
ملتے ہیں اگلے سبق میں د خدای پامان په مخه مخه